Welcome to the Pigeon Secrets official channel. कबूतर परवर भाइयों, आपको इस चैनल पर कबूतर की नस्ल, ब्रीडिंग, फ्लाइंग के बारे और कबूतरों पर आने वाली बीमारियों और उड़ान संभाल की आला किस्म के नुस्खाजात मिलेंगे। याद रहे, हमारा ताल्लुक किसी मखसूस ग्रुप से नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ फन कबूतर परवरी को प्रमोट करना है। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिजन सीक्रेट्स ऑफिशियल की जानिब से पीरज़ादा फज़ील शाह गिलानी का अपने तमाम कबूतर परवर भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, आज का हमारा सेशन इंतहाई इम्पोर्टेंट है और आज के हम सेशन में ब्रीफली डिस्कस हम इस बात पर करेंगे कि पर पुटाई के बाद जब कबूतर पर लैस हो जाते हैं, कबूतरों के पर मुकम्मल हो जाते हैं, तो इब्तदाई दिनों के अंदर जब शौकीन हज़रात अपने कबूतरों को फिरते लगाते हैं तो इब्तदाई जो 5 फिरते होती हैं उसके अंदर कबूतर बहुत ज़्यादा ज़ाया होते हैं। कई कबूतरों को कुंदे लगते हैं और बहुत बहुत दूर जाके कबूतर गिरते हैं। कोई खुश नसीब हो जिसे मिल भी जाए, लेकिन मैक्सिमम दोस्त अपने उन कबूतरों से हाथ धो बैठते हैं जो उनके बहुत ही मायानाज कबूतर होते हैं, जिन पे उनको बहुत एतबार होता है, और अपने शौक़ के अंदर ख़राबी पैदा कर बैठते हैं। आज इंशाअल्लाह हम इस चीज़ के ऊपर ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि परिंदे क्यों ज़ाया होते हैं इब्तदाई 5 फिरतों में, इनके असबाब क्या हैं और इस चीज़ से बचने के तरीक़ाकार क्या हैं, और हम क्या क्या नुस्ख़ाजात इस्तेमाल करके अपने इन नुकसानात को कम से कम कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, इस तमाम चीज़ों को डिस्कस करने से पहले आपसे वही मोहब्बत वाली रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, ये चैनल मेरा नहीं, आपका अपना चैनल है। ये मोहब्बतों भरा चैनल है, मोहब्बतें बांटने वाला चैनल है। यहाँ पे मैं आपके नॉलेज में एक बात देना चाहता हूँ कि एक ज़बरदस्त बात यह है कि मेरी 60% ऑडियंस वो है कि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया। और बहुत से दोस्त मुझे फिर कॉल्स करके पूछते हैं कि शाह साहब पर पुटाई के मामले में क्या हो गया, फलाने नुस्खा हमें बता दें। इसलिए कि उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता, उनको पता ही नहीं चलता कि मैंने कौन सी वीडियो अपलोड करवा दी है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और जो नई एक्टिविटी इस चैनल पे हो आपको फौरन उसका नोटिफिकेशन आ जाए। इस तरह आप भी बिल्कुल इस चैनल के साथ करंट रहेंगे और आपका शौक में भी बहुत बेहतरी आएगी, क्योंकि मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि ये चैनल मैंने अल्लाह और अल्लाह के नबी का वास्ता सदका पैगंबर पाक सदका मौला हुसैन का बनाया है और आप दोस्तों के लिए बनाया है। और जो कुछ मुझे इल्म पता है मैं मनोअन आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा। और इंशाल्लाह जो दोस्त इस्तेमाल कर रहे हैं मेरी चीज़ें, मुझे कॉल्स करते हैं, मुझे मैसेजेस देते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ अच्छे और बेहतरीन फन कबूतर परवरी को प्रमोट करना है। तो दोस्तों, आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। पर पुटाई के बाद हमारे तमाम शौकीन हजरात हस्ब तौफीक अल्लाह पाक ने जिसको जो तौफीक दी है उस लिहाज से अच्छा दाना देते हैं, कबूतरों को अच्छी खुराक देते हैं, अच्छा चिकनाव देते हैं, कबूतर की अच्छी मेडिकेशन करते हैं। तो इस लिहाज से चौंका ये ज़रूरी भी बहुत ज़्यादा है। कबूतर के बॉडी के अंदर जितने ज़्यादा फैट्स होंगी, जितनी ज़्यादा लहमियात होंगी और जितना ज़्यादा ताज़ा खून बनेगा उससे उसके पर भी अच्छे आएंगे। चिकनाव जितना ज़्यादा होगा उससे उसके परों में लचक आएगी और मजबूत पर आएंगे। आम तौर पर यह देखा गया है कि जो लोग या जो मेरे वो दोस्त जिनको इस चीज़ का इल्म नहीं है, वो कबूतरों को सिर्फ दाना डालते हैं, चिकनाव डालते नहीं है, मिक्स दाना तो डाल देते हैं, जिसकी वजह से उनके कबूतरों के पर बहुत जल्दी फिरतों के अंदर खुश्क हो जाते हैं और भुरना शुरू हो जाते हैं। अगर मैं कबूतरबाजी की लैंग्वेज में कहूँ तो किरना शुरू हो जाते हैं, कबूतरों के पर कोने से किरना शुरू हो जाते हैं और फिर ऐन मौके के ऊपर वो अपनी परवाज कबूतर कम कर जाते हैं। तो इस लिहाज से ये बात जहन में रखें कि पर पुटाई के बाद अपने कबूतरों को अच्छा दाना दें, अच्छा चिकनाव दें और पानी की मिकदार बिल्कुल कम ना होने दें। हमेशा नीम गर्म पानी दें, क्योंकि पानी जितना ज़्यादा देंगे कबूतर का खून डाइल्यूट रहेगा, उसके परों में सारा खून चलता है और कभी आप उस कच्चा पर देखें तो उसके अंदर पानी और खून ही होता है। तो इस लिहाज से कबूतर फिट रहेंगे, उनका जिस्म मजबूत रहेगा, वो वेट गेन करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, जितना ज़्यादा अच्छा कबूतर वेट गेन करेगा उतने ही अच्छी उसके परों की नशो नुमा होगी। अब मैं आपको बताऊं कि हमेशा वही चीज़ अच्छी होती है जो वक्त पर हो। तो मेरे दोस्तों, ये वक्त है आपका परिंदों के साथ मेहनत करने का, परिंदों का ख्याल रखने का, उनकी खुराक का, उनकी मेडिकेशन का। अब आप ख्याल रखेंगे तो ये इंतहाई अहम मरला है। अब आप ख्याल रखेंगे तो आगे जब कबूतरों की फिरते लगेंगी, कबूतर फिर आपके
دل کو خوش بھی کریں گے، اور انشاءاللہ یہ وہ پرندہ ہے اور ایسا وفادار پرندہ ہے، آسمان میں پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے، کیسی کیسی بلائیں اس کو پڑ رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ ان تمام چیزوں سے ٹکرا کے، لگڑ بیر کی مارے کھا کے، موسم کی سختیاں جھیل کے، آپ کی نسخہ بازی برداشت کر کے، پھر بھی آپ کو خوشی کے موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ ہمارے ثقافت کے رنگ ہیں۔ پھر جب کبوتر کسی کا مقابلے کے اندر اڑنے کے بعد جال پر آ کے بیٹھتا ہے تو پھر کبوتر باز کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے اور اس کا دل پھول نہیں سماتا۔ اب یہ ذہن میں رکھیں، اب ہم آتے ہیں اپنے ان چیزوں کی طرف۔ یہ وہ اسباب ہیں جب کبوتر کا ویٹ زیادہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر فیٹس کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے، کبوتر کے کندھوں پہ چربی چڑھ جاتی ہے، اس کے سینے پہ چربی چڑھ جاتی ہے، اس کی ٹانگوں پہ چربی چڑھ جاتی ہے۔ جب میرے شوقین حضرات ابتدائی پھرتے لگاتے ہیں تو کبوتر چونکہ طاقت میں زیادہ ہوتا ہے، کبوتر کو گرم خوراک دی گئی ہوتی ہے اور دینی ضروری بھی ہے، کبوتر بہت زیادہ ہائٹ گین کر جاتا ہے اور پھر واپسی اس کی مشکل ہو جاتی ہے اور کبوتر اوپر سے سلپ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے کبوتر جناب والا، کبوتر کے کندھوں کے اوپر چونکہ چربی زیادہ چڑھی ہوتی ہے، کبوتر زور زیادہ لگاتا ہے، اس کو کندھا لگ جاتا ہے، کبوتر سلپ ہو جاتا ہے، اور صرف کندھے کے مسلز نہیں پل ہوتے، اس کی ٹانگوں کے مسلز پل ہو جاتے ہیں، اس کی گردن کے مسل پل ہو جاتے ہیں، اس کی کمر کے مسل پل ہو جاتے ہیں اور کبوتر گھر سے سلپ ہو جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے میں اپنے دوستوں کو آج 2 نسخہ جات ایسے دے دوں گا کہ انشاءاللہ حضور اللہ تعالیٰ کی رحمت پیغمبر پاک مولا حسین کے کرم سے خیر ہو جائے گی، آپ کے کبوتر بہت کم ضائع ہوں گے۔ باقی تو جو اللہ کو منظور ہے ہونا تو وہ ہوتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میرے دوستو کوشش کریں کہ جو کبوتر آپ دیکھیں، کبوتر کے پر لیس ہونے کا جو پیریڈ ہے راؤنڈ اباؤٹ 40 ڈیز کا ہے، 40 دن کا ہے، لیکن جو دوست اچھی خوراک دیتے ہیں وہ 35 سے 40 دن کے درمیان پر لیس کبوتر ہو جاتے ہیں۔ 40 دن کے بعد جب کبوتر پر لیس ہو جائیں تو یہاں پہ ایک بہت ٹیکنیکل پوائنٹ میں آپ کو بتانے لگوں، کیونکہ انہی چھوٹے چھوٹے ٹیکنیکل پوائنٹس کے اوپر کبوتر بازی کھڑی ہے۔ آپ کوشش کریں کہ کبوتر کی 50% فیٹس جال کے اندر ہی نکال لیں اور کبوتر کو اس طرح کر دیں تاکہ کبوتر ابتدائی پھرتوں کے اندر زور لگا کے آسمان بند نہ ہو۔ اگر کبوتر ابتدائی پھرتوں میں ہی زور لگا کے آسمان بند ہوگا تو اس کی واپسی کے چانسز کم ہو جائیں گے۔ اس کے لیے میں جو آپ کو نسخہ بتانے لگا ہوں، کاغذ پینسل نکالیں، نوٹ کریں، انتہائی سادہ اور انتہائی زود اثر نسخہ ہے۔ آپ کو چاہیے 2 لیٹر پانی اور 2 عدد ہریڑ، اچھی صحت مند قسم کی آپ پنساری سے لے لیں، صرف 2 ہریڑ لے لیں، ان کو موٹا موٹا کوٹیں، 2 لیٹر پانی کے اندر 48 گھنٹے کے لیے بھگو دیں۔ بھگونے کے بعد جب 48 گھنٹے وہ ہریڑ پری رہے، 40 دن کے بعد جب آپ کے کبوتر کے پر کھینچے ہوئے 40 دن ہو جائیں، 40 دن میں کبوتر پر اپنے لیس کر جاتا ہے، 41، 42 اور 43، ان 3 دنوں میں آپ صبح اٹھیں، کبوتر کو ویری فرسٹ ٹائم کبوتر کو آپ پلٹائیں، نیم گرم پانی سے پلٹانے کے بعد یہ جو 48 گھنٹے آپ نے ہریڑ والا پانی بھگو کے رکھا ہے، 3 cc یہ پانی، 7 cc سادہ پانی دے کے کبوتر کو جال میں چڑھا دیں، 1 گھنٹہ کبوتر جال میں بیٹھا رہے۔ پھر 42ویں دن بھی آپ یہی ٹریٹمنٹ رپیٹ کریں گے، 3 cc ہریڑ والا پانی، 7 cc سادہ پانی۔ 43ویں دن بھی آپ یہی ٹریٹمنٹ رپیٹ کریں گے، 3 cc ہریڑ والا پانی، 7 cc سادہ پانی، صبح خالی پیٹ دے کے کبوتر کو جال میں چڑھائیں، 1 گھنٹہ دھوپ لگوائیں، اس کے بعد آپ کبوتر کو جو کچھ دینا چاہتے ہیں دیں۔ میرے دوستو آگے 44 اور 45 2 دن آپ کبوتر کو نارمل دھوپ لگائیں، 46ویں دن انشاءاللہ آپ کبوتر کو پھر دیں، آپ کبوتر کو نکالیں جال سے، انشاءاللہ العزیز آپ کا کبوتر ضائع ہونے کی ریشو 50% کم ہو جائے گی، بلکہ میری ذاتی رائے کے مطابق بہت کم ہو جائے گی، یہ ذہن میں رکھیں۔ اب دوستو واپسی کی ٹریٹمنٹ پہ آ جاتے ہیں جلدی جلدی، کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، جلدی جلدی میں آپ کو بتانے لگوں۔ آپ نے ایک گڑ بنانا ہے، گڑ کے اجزاء نوٹ کر لیں۔ آپ کو چاہیے 1 پاؤ گڑ پرانا، 250 گرام گڑ چاہیے، 1 چمچ انار دانہ، ٹیبل سپون جس سے ہم چاول کھاتے ہیں، 1 چمچ سفید زیرہ، 1 چمچ سونف، 1 چمچ کالی اجوائن۔ آپ ان تمام چیزوں کو موٹا موٹا کوٹ لیں، اچھے طریقے سے مکس کریں اور گڑ کے اندر آپ مکس کر کے آپ اس کو رکھ لیں۔ جب کبوتر اڑ کے آئے، یہ ذہن میں رکھیں کہ عام طور پہ ہمارے کبوتر باز یہاں پہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، ابتدائی 5 پھرتوں کے اندر جب کبوتر اڑ کے آئے، کبوتر کو پلٹائیں، پلٹانے کے بعد اس کو نوکے مت لگوائیں، کیونکہ اس کا جسم گرم ہوتا ہے، اس کو چربی مارنے دیں۔ اگر آپ نے اس کو نوکے لگوا دی تو اس کی چربی وہیں پہ رک جائے گی۔ یہ میں آپ کو بہت ٹیکنیکل بات بتا رہا ہوں۔ آپ کبوتر اڑ کے آئے، آپ اس کو ابتدائی طور پہ پلٹانے کے بعد فوری طور پہ یہ آپ نے گڑ بنایا، یہ کالے چنے جتنا گڑ دے کے 15 منٹ کے لیے چھوڑ دیں، اس کے بعد آپ اس کو نوکے لگوائیں اور پھر اس کے بعد جو بھی خوراک دینی ہے دیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے کبوتر آپ کو وہ رزلٹ دیں گے کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ اور 5 پھرتوں کے بعد یہ گڑ آپ بنا کے رکھ لیں۔
دوستو یہ بہت ہی سادہ اور انتہائی زود اثر گڑ ہے. اس کے بعد آپ جو پھرتے لگائیں کبوتر کو انٹل پکی پھرتوں تک آپ اس گڑ کو استعمال کریں. پکی پھرتوں کی انشاءاللہ میں سنبھال کے لیے پھر ایک علیحدہ ویڈیو آپ لوگوں کی لانچ کروں گا. میرے دوستوں جو میں نے آپ کو یہ گائیڈ لائنز دی ہیں آپ ان کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کریں, میری ان باتوں پر عمل کریں. انشاءاللہ العزیز آپ کے کبوتر ضائع نہیں ہوں گے یا بہت کم ہوں گے. اور اپنے اس بھائی کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. ہم اپنے ویڈیو کا اختتام فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. دوستو اسلام دین ہے ہی سلامتی کا, اور مسلمان کا لفظ سلامتی چاہنے والا ہے, اور مسلمان کے لفظ کو اگر جوڑا جائے تو سلامتی چاہنے والا اور امن کے ساتھ رہنے والا ہے. میرے دوستو یہ جو زبان ہے انسان کے جبڑے کے اندر, اس زبان کو اگر آپ سنبھال کر رکھیں تو دوستو ہمارے پورا معاشرہ جنت کا نمونہ بن جائے. اس زبان سے ہی جھگڑے بڑھتے ہیں, قبیلے کے قبیلے اجڑ جاتے ہیں. میرے دوستو اس لیے اپنی زبان کو دوسروں کے دلوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہ استعمال کریں, دوسروں کے دلوں کو ایذا پہنچانے کے لیے نہ استعمال کریں. اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھیں, انہیں محفوظ رکھیں. اللہ رب العزت قیامت کے دن آپ کو جہنم کی سختیوں سے محفوظ رکھے گا, اور روز محشر حشر کی جو سختیاں ہوں گی ان سے محفوظ رکھے گا. میرے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث انتہائی مختصر اور انتہائی جامع ہے کہ اگر ہم اس پہ عمل کر لیں تو ہمارا پورا مسلم معاشرہ تو کیا پوری دنیا ہی جنت کا نمونہ بن جائے. آخر میں اپنے دوست اپنے بھائی پیرزادہ فضل اللہ شاہ گیلانی کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.